اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام و سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیات بینات میں بتایا گیا وہ پروردگار اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو، دریاؤں کو مسخر کر دیا، تم اس میں سے تازہ گوشت مچھلی کا کھاتے ہو اور اس میں سے جواہرات، مونگے اور موتی زیور کے طور پر استعمال کرتے ہو نکال کے، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں، بحری جہاز سمندروں اور دریاؤں کی موجوں کو چیرتی ہوئی، ہواؤں کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، سمندری سفر کے ساتھ شکار بھی کرو، کاروبار بھی کرو، تجارت کرو، اور اس لیے کہ تم کہیں شکر کرو، احسان مانو اللہ کا۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے، یعنی بڑے بڑے پہاڑ بنا کر زمین کو ٹھہرا دیا کہ تمہیں لے کر کانپتی نہ رہے، ہلتی نہ رہے، اور راستے بنائے اور تمہیں دکھائے کہ تم راہ یاب ہو جاؤ۔ پھر فرمایا علامات، اور نشانیاں ایسی ایسی بنا دی، پیدا فرما دی، جن سے تمہیں راستے مل جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہاں پہنچنا ہے، کہاں جانا ہے۔ اور ستارے بھی تمہارے واسطے راستہ دکھانے کا سبب بنائے۔ صحرا میں اور سمندر میں ستاروں سے لوگ راستہ جانتے ہیں کہ کس طرف وہ جانا ہے، کدھر سے آئے ہیں۔ ستاروں سے ایسے مقامات پر قبلہ کا رخ تعین کرتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ بنانے والا ہے ایک پروردگار، جن کی ساری مثالیں دی گئی ہیں زمین و آسمان میں، ہر شے بنانے والا ایک ہے۔ ایک وہ ہے کہ تمہیں عقل نہیں اور تم ان کو پتھروں کی بنی مورتیوں کو رب بنا لیتے ہو، جو کچھ بھی نہیں بناتے نہ بنا سکتے ہیں، مچھر اور مکھی بھی نہیں بنا سکتے، انہیں تم اپنا معبود بنا لیتے ہو، ان کو کہتے ہیں ہمارے شریک ہیں، بتوں کو پوجتے ہو، ان کا سجدہ کرتے ہو۔ کیا یہ جو سب کچھ بنانے والا پروردگار ہے اور وہ جو کچھ بھی نہیں بنا سکتا، خود محتاج ہے بننے کے لیے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں تم نصیحت نہیں مانتے، کیوں عقل نہیں کرتے، کیوں سمجھتے نہیں بت پرستو؟ اور اگر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں دیکھو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہاری عمریں ختم ہو جائیں، تم گن نہ سکو۔ شکر کرنا تو درکنار ہے، ہر نعمت کا شکر کرنا چاہیے، لیکن تم تو گن ہی نہیں سکتے نعمتیں، شکر کیسے ادا کرو گے؟ اتنی نعمتیں ہیں تمہارے اندر، تمہارے جسم میں بھی بے شمار نعمتیں ہیں، باہر بھی کائنات میں تمہارے واسطے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں، ان گنت نعمتیں بنائی ہیں، تم گن نہیں سکتے، تو شکر کیسے کرو گے؟ لیکن وہ پروردگار بہت مہربان ہے، تم شکر نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہو،
پھر بھی ان اللہ لغفور الرحیم، وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، صرف ہماری عاجزی اس کو پسند ہے۔ سیدھے رستے پہ آؤ، حق کو مانو، جو انکساری اختیار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا تم نے کتنی عبادتیں ریاضتیں کی ہیں، لیکن عاجزی انکساری اس کو بڑی پسند ہے۔ ان تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی بات سے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔